یعنی ایک سجدے کے بعد سکون سے بیٹھنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. اسی طریقے سے رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہونا ہے, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اور اگر یاد ہو تو آگے بھی اور بھی دعائیں ہیں, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ, یہ کھڑے ہو کے پڑھیں. اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں. تو یہ اعمال جو ہیں ہم سیکھیں. کس سے سیکھیں؟ علماء کرام سے سیکھیں کہ نماز کو ہم ارکان کیسے ادا کریں, کہ نیت کیسے باندھیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ نیت ایسے باندھ لیتے ہیں, کوئی ایسے کر کے باندھتا ہے, کسی کا ہاتھ یہاں لٹکا ہوا. تو نیت کو کیسے باندھنا ہے؟ قبلے کی طرف ہمارے انگلیوں میں اتنا خلا ہو جتنا فطری انداز میں ہوتا ہے, نہ بالکل جوڑنا ہے اور نہ پھیلانا ہے, جو فطری انداز میں. ہمارا پورا جسم, یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ سوچتے ہیں نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں تو سر کو ایسے کر کے جھکا لیتے ہیں. نظروں کا جھکانا ہے, سر کا جھکانا نہیں ہے. نظریں ہماری سجدے کی جگہ پہ ہوں, سر ہمارا سیدھا ہو, یعنی ہم الف بنے کھڑے ہوں. ہاں, کندھے جو ہے یہ اللہ کی عظمت, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اس لیے عظمت کی وجہ سے کندھے ہمارے جھکے ہوئے ہوں, لیکن خود ہی جھکے ہوئے نہ ہوں, کندھے ہلکے سے جھکے ہوئے ہوں اور اس طریقے سے کھڑے ہوں. سر کو جھکا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت نہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. نماز کتنی بھی اچھی ہو رہی لیکن کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے. اور سنت کے خلاف جو عمل ہوگا وہ کتنا بھی اچھا ہو قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں علماء کرام کے پاس جا کے سیکھنا ہے کہ رکوع کیسے کریں, سجدہ کیسے کریں, اور دونوں سجدوں کے بیچ میں کتنی دیر بیٹھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, اور اسی طریقے سے ہمیں نیت کیسے باندھیں. یہ تمام باتیں. سلام کیسے پھیریں؟ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے یہاں سے اور یہاں تک لے گئے, اور دل میں کیا خیال ہو کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ سلام ہم کس کو کر رہے ہیں, کہ اگر امام صاحب کے ہم سیدھے ہاتھ پہ ہیں تو یہ سوچے کہ جتنے بھی مقتدی ہیں اور جو فرشتے بھی نماز میں شامل ہیں ان کو بھی سلام, اور اگر امام صاحب کے دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں امام صاحب پر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں, دل میں خیال رکھیں. اور جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں ان پر, اور جو فرشتے شامل ہیں نماز میں, ان سب پہ اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجے. دل میں یہ ہمارے ارادہ ہو. زبان سے تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی شخص جو سوچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور جبکہ اس میں تو 20 نیکی ہے, برکاتہ بڑھا دیں تو 10 نیکی اور بڑھ جائیں گے. نہیں, کیونکہ سنت کے خلاف ہے. ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. غلطی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیر رہے ہیں تو پیچھے تک ایسے کر کے دیکھتے ہیں کتنے نمازی, یا دور تک ایسے دیکھتے ہیں کتنے نمازی ادھر ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کتنے نمازی ادھر ہیں. یہ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہمارا یہ نظریں اٹھیں اور یہاں سے موڈے تک جائیں گے, اور پھر ہم ایسے آئیں گے السلام علیکم, پھر السلام علیکم اللہ وبرکاتہ, بس اس موڈے تک آئیں گے. یہ ہے طریقہ کار سلام پھیرنے کا. غلطیاں ہم سے یہی ہوتی نماز میں, کیونکہ نماز کو ہم نے سیکھا نہیں. نماز کو, ہماری نماز میں نظریں کہاں ہوں یہی معلوم ہونا چاہیے. خشوع و خضوع کا یہ طریقہ ایک ہے کہ جب کھڑے ہوئے ہیں الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو نظریں کہاں ہوں؟ سجدے کی جگہ پہ ہوں. جب رکوع میں ہے تو کہاں ہوں؟ کیوں بھائی؟ ہاں, دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے درمیان میں ہوں. اور جب بیٹھے ہوں تو گود میں نظریں ہونا چاہیے. جب سلام پھیریں تو کاندھوں پہ نظریں ہونا چاہیے. یہ جو ہے یہ تمام باتیں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ تب معلوم ہوگی جب ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے, ان کے پاس جا کے پوچھیں گے. کیوں؟ جو بچپن میں پڑھی سیکھی وہی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ایک صاحب کو دیکھا ایک علاقے میں اتنی نمازیں پڑھ رہے تھے وہ کہ نفلیں پڑھا کرتے تھے روزانہ, کم سے کم 50 نفلیں یا 100 نفلیں غالباً پڑھتے ہوں گے. ہماری جماعت ان کی مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی کہ دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے نفلیں ایک کنارے ہو کے, لیکن دل میں اتنی تکلیف ہوتی تھی ان کو دیکھ کے کہ وہ رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے تھے, فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے. اب انہیں بتائے کون؟ کیونکہ بتائے وہی جو عالم ہو. زیادہ جماعت والوں کو منع کیا تھا کہ مسائل نہ بتاؤ, اور بہتر بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ تو مان لیتے ہیں,
کچھ لوگ کہتے ہیں لڑنے پہ تل جاتے ہیں. آج کل کا دور یہ ہے، آج کل کا دور یہ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے کیا بہتر تم سمجھتے ہو. تو اس لیے ہاں کوئی اگر عالم ہے وہ بتا دے تو ضروری، اس کے لیے ضروری بھی ہے بتانا. کہ پہلے تو یہ ہے تھا مسئلہ تو یہی ہے کہ جب نماز میں اگر ہم آئے ہیں پوری صف بھری ہوئی ہے اور جماعت چل رہی ہے تو ہم ایک کنارے سے ایک شخص کو لیں پیچھے اور اس کے ساتھ میں کھڑے ہوں، تنہا کے بجائے دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے آخری شخص کو لیں اور اس کو ساتھ میں کھڑا کر لیں. اگر کوئی نہیں ہے تنہا کھڑے ہونے سے بہتر ہے. لیکن اگر آج کل ایسا کریں گے تو کیا ہے، جھگڑا ہو جائے گا. اس لیے مفتیان کرام نے منع فرمایا کہ آج کل تنہائی کھڑے ہو جاؤ، اکیلے پڑھ لو، جماعت میں شامل ہو لیکن صف میں اکیلے ہو کوئی بات نہیں، پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. انہیں ہم جب مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھیں گے، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے پوچھیں گے، اور صرف پوچھیں ہی نہ بلکہ ان کے لیے جب جائیں تو ہدایہ لے جائیں، کچھ کبھی خوشبو لیے گئے، کبھی کچھ پھل لیے گئے جائیں، کہ وہ دین کا علم دے رہے ہیں اور فری دے رہے ہیں. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں. یہ تو ہوا نماز کے ارکان کی بات. اسی طریقے سے نماز کے اذکار بھی ہیں کہ نماز کے اذکار کیا ہیں، کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے. اب کیا کیا پڑھا جاتا ہے نماز میں؟ سب سے پہلے سبحانک اللہم سے لے کے الحمد شریف، قرآن پاک کی سورت چھوٹی چھوٹی کم سے کم 10-15 یاد ہوں، اور اس کے علاوہ تسبیحات جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھی جاتی ہیں. ان کو رٹا مارنے والے انداز میں نہ پڑھیں، سبحان بلالا سبحان بلالا سبحان بلالا، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کی بڑائی کرنے کے بجائے گویا کہ ہم اللہ معاف کرے توہین کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ. سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے. اور اس کو ہم کہہ رہے ہوں کیسے؟ سب العظیم سب العظیم سب العظیم. یہاں تک فرمایا کہ کوئی شخص عظیم نہیں کہہ سکتا تو وہ سبحان ربی العظیم نہ کہے بلکہ سبحان ربی الکریم کہے، کیونکہ عظیم ایک دم بالکل سبحان ربی العظیم کا الٹا ہو جائے گا. تو سبحان ربی الکریم کہے. کچھ لوگوں کی زبان ایسی ہوتی کہ نہیں نکل رہا، عظیم نہیں نکل رہا تو عظیم کہیں، تو عظیم نہیں کہنا ہے بلکہ سبحان ربی الکریم کہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کو ہم سیکھیں اور باقاعدہ سیکھ کے نماز کو. اور کس کے پاس سیکھنا ہے بھائی؟ اپنے ہی جیسے کے پاس پہنچ گئے سیکھنے کے لیے. اس کو یہ بتا دو تو کیا فائدہ؟ جو جیسے ہم ویسا وہ تو ویسے بتائے گا جیسا اسے پتا ہے. تو اس لیے علماء کرام کے پاس اور مفتی اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں. حالانکہ دوسرے مسلک کے پاس بھی اگر جائیں گے تو وہ اپنے حساب سے بتائیں گے، غلط وہ نہیں ہے، لیکن جو شافعیہ ہیں وہ اپنے اعتبار سے بتائیں گے. یا تو ہم ان کے پورے مسلک کو فالو کر رہے ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ حنفی ہیں تو ہم اپنے مسلک والوں کے پاس جائیں، علماء کرام کے پاس، اس طریقے سے وہ بتائیں گے. کسی ایک ہی مسلک کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں آدھا تیتر بٹے آدھا نہیں کرنا ہے. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو باقاعدہ سیکھیں اور سیکھ کے جب پڑھیں گے پھر دیکھیں نماز کا جلوہ کیا ہے.